جی میرا سوال یہ ہے، اسلام دھرم کیا سکھاتا ہے اور اللہ سے دعا کیسے مانگیں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام دھرم کوئی ہوائی بات نہیں سکھاتا، کوئی اندھ وشواس کی بات نہیں سکھاتا، بلکہ دلیل کے ساتھ ہر بات کو سمجھاتا ہے، بشرطے کہ سمجھنے والا ہو۔ اور یاد رکھیں، یہ کوئی مسئلہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کس چیز کا؟ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے بڑے حساب سے، اور دھرتی پہ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اللہ کو نہیں مانتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اس چیز پہ غور کریں، ماننا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین آسمان کے بیچ سارے جیو دھاریوں میں سب سے زیادہ سمجھدار انسان کو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انسان کیوں سمجھدار بنایا ہے؟ کیونکہ عقل ہے اس کے پاس۔ عقل سے یہ اپنے سے بڑے جانور کو بھی کنٹرول میں کر لیتا ہے، طاقتور جانور کو۔ اب یہاں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس دھرتی پر زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ جو بھری پڑی ہے، وہ یہ مانیے آپ کے خدا کو نہ ماننے والے زیادہ بھرے پڑے ہیں۔ اب یہ بات چونکا دینے والی ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہو بھائی؟ ہیں؟ اس کی دلیل ہے، لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن اندر سے دل یقین سے خالی ہوتا ہے، یا ہوتا ہے تو مرا ہوا یقین ہوتا ہے۔ سمجھے بات کو غور سے، کیونکہ جو چیز جیسی ہوتی ہے وہ دکھ جاتی ہے۔ ہر چیز کا علم ہے، گیان ہے۔ یاد رکھیں، سچے علم، گیان، سچے علم کو سیما میں رہنا بالکل نہیں بھاتا ہے۔ علم دریا ہے، اپنا راستہ وہ خود بناتا ہے۔ جو سچا علم ہے، گیان ہے، دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی دھرتی پہ انسان ہیں، زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کا مرا ہوا یقین ہے اللہ کی طرف سے۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، دنیا میں ہر چیز کے حساب کتاب لگتے ہیں، ہر چیز کا جو انسان محنت کرتا ہے اس کا جو ہے پھل ملنے کی وہ کرتے ہیں، چاہنا رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے اور انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل رہا ہے، الٹا چل رہا ہے، ظلم جاستی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں دھرم پہ ہوں، اور اسے کوئی احساس نہیں ہے کہ میرا ایک مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے حساب بھی لے گا۔ تو کیا ہے؟ اندر سے یقین نہیں ہے، دل کی دنیا خالی ہے۔ اب اس میں جو ہے بات معاملہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنا کر اور اسے خاموشی کے ساتھ چلا رہا ہے، دکھ نہیں رہا ہے ہمیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں نہیں دکھ رہا۔ اس میں کیا معاملہ ہے؟ اس میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس نے یہ دنیا بنائی تاکہ لوگ مجھے پہچانیں، یعنی اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور لوگ اسے پہچانیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اچھے اور برے انسان کو کرم کروا کے اسے چھانٹ دے۔ پھر اللہ کی جو ہستی ہے وہ جرم سے پاک ہے، ناانصافی سے پاک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انصاف کرنے والا ہے۔ تو اس نے جو مخلوق اپنی پیدا کی ہے وہ کرم کروانے کے لیے اور چھانٹنے کے لیے کہ کون کائنات میں میری کھوج کر کے اور میری طرف دھیان لگا کر دنیا سے میرا بن کے آتا ہے، پھر میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کا جیون دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے میں باقی، ایسے پھر وہ ہمیشہ باقی جنت میں۔ اب جنت کا سوال کیوں اٹھایا یہاں پر؟ میں جنت کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، جو بھی بات میں کر رہا ہوں قرآن حدیث سے بات باہر نہیں کر رہا، بات آسمانی جو خبر آئی ہے قرآن میں اس کے دوارا بات کر رہا ہوں۔
جنت کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دیکھیے جنت دنیا کا بدلہ ہے. اس دنیا میں جیون کس نے دیا ہمیں؟ زور سے بولو، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. پھر جیون جینے کی شکتی کس نے دی؟ طاقت ہمارے اندر، قوت، طاقت، دیکھنے کی طاقت، شریر میں طاقت، جوانی کی طاقت. پھر دنیا میں دل لگنا، دنیا میں انسان کا دل لگ جانا، بھٹک جانا دنیا کے اندر، یہاں تک کہ اللہ کی طرف مر کے لوٹنے کو بھول جانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیون دینے کے بعد جیون کے سارے سادھن کس نے پیدا کیے دھرتی پہ سے؟ کس نے پیدا کیے؟ تو یہ سب کچھ، ہر چیز کی شروعات اللہ نے ہی تو کرائی ہے. اب یہاں پر کون غور کرتا ہے کس بات پر؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جو جمنے کے لائق ہیں، جس پر انسان جم سکتا ہے، اس کا دل ٹھک سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی کھوج کے لیے اس کے اندر پریرنا جاگ سکتی ہے اور وہ زندہ ہو سکتا ہے. اس دھرتی پر اللہ کی طرف سے زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ مردہ ہے، مردہ ہے. وہ انہیں صرف دنیا میں گم ہیں، دنیا کے دھوکے میں گم ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں، رات دن مر رہے ہیں، مگر انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہمیں بھی یہاں سے مر کے جانا ہے. ہوش نہیں ہے، دیکھ تو رہے آنکھوں سے. اگر ہوش آ جائے تو دنیا میں جینا بھول جائے گا. اگر مرنے کا ہوش آ جائے، کتنا بھینکر انجام ہے مٹی ملنے کا، جو اپنے سامنے اوروں کو مٹی ملتے دیکھا. اگر اس بات کے ہوش میں آ جائے کہ میرا جیون یہ دھوکا ہے، اس جیون کے ختم ہونے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، جیون ختم، دنیا بھی ختم، تو ساری حرص و ہوس ختم، دنیا کی دوڑ ختم، دنیا میں بھاگنا ختم، ظلم جاستی ختم، فساد ختم، تمام چیزیں ختم. اسلام دھرم یہی کام کرتا ہے، یہی شکشا دیتا ہے کہ تو سچائی کے ہوش میں آ جا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک بیس ہے جمنے کے لیے. کیا بیس ہے؟ انسان ایکانت میں بیٹھ کر غور کرے کہ یار حقیقت بات یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. کیا تو خود اپنا مالک ہے اے انسان؟ تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ کیا تجھ پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ اب یہاں غور کرے انسان کہ بھئی میری شروعات کیسے ہوئی جیون کی. اگر غور کرے گا تو پتہ لگے گا بھی ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوا میں. لیکن ماں باپ نے میرے شریر کے انگ نہ بنائے. پیٹ میں میری ماں یا باپ نے میرے شریر کے انگ نہیں بنائے. ناری بات سننا، یہ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر یہ نہیں بنائے. اور کتنی بہترین سمجھ ہے اور عقل ہے میرے اندر، اور ایک رچنا ہے پوری رچی ہوئی. اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، جنت کی اچھائیں. میں جینا چاہتا ہوں ہمیشہ، مرنا نہیں چاہتا. لیکن کوئی میرا مالک ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ مالک ہے جو مجھے موت دے کے اٹھا لے گا، جس سے قبضے میں میری جان ہے. میں دکھ نہیں چاہتا، لیکن وہ بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا. مالک ہے جس کا کنٹرول میرے اوپر چل رہا ہے. یہاں اس بات پر انسان جم جائے غور و فکر کر کے کہ بھئی ہاں میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، یا دنیا میں کسی نے نہیں بنایا مجھے. کوئی ایک میرا مالک ہے جو مجھے دکھ نہیں رہا ہے، کسی نے مجھے بنایا ہے. اس بات پر جم جائے انسان، ٹھیک ہے؟ اس پر غور و فکر کر کے انسان اس پہ جم جائے، اس کا دل ٹھک جائے کہ میرا ایک مالک ہے. دوسری بات، دوسرا بیس کیا جمنے کے لیے؟ دوسرا بیس یہ ہے کہ اگر موت نہ آتی دنیا میں تو میں دنیا میں خوب دل لگاتا، میں دنیا کی خوب دولت بٹورتا، میں دنیا میں خوب مزے لیتا، خوب میں ڈی جے کے سامنے ناچتا، خوب عیش کرتا، خوب مزے کرتا. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مجھے مرنا ہے. میرے نہ چاہنے کے باوجود میرا مالک مجھے موت دے کے اٹھا لے گا. مجھے مرنا ہے، اور کب مرنا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. دوسرا بیس یہ ہے جمنے کے لیے
کہ مجھے مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ دونوں بیس لے کر کے انسان اٹھے اور اب پھر اپنے پیدا کرنے والے کی کھوج کرے۔ دیکھیے دونوں باتیں یہ ایسی ہیں جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس بات کو، جو عقل رکھتا ہے انسان سمجھدار ہے وہ بھی کہہ دے گا کہ ہاں یار ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، خود پہ خود نہیں بنے۔ اور پھر اتنی اچھی رچنا ہمارے اندر بنائی ہے، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، کانوں کے اندر سننے کی طاقت رکھی ہے، اچھائی برائی کی ہمارے اندر رچنا بنائی ہے، اس نے کتنے حساب سے بنائی ہے۔ تو اس پر جم جائیں کہ مالک ہے ہمارا ایک۔ اب جب مالک ہے تو اس کی کھوج کریں۔ اب میں تو نہیں مرنا چاہتا، مجھے موت دے کے اٹھا لے گا، تو اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ ہے سوال غور کرنے کا۔ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ ایسا کوئی ہو نہیں سکتا کہ بنا مقصد کے، بنا مطلب کے کوئی چیز پیدا کر دی جائے۔ اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر تو بیکار ہے معاملہ۔ اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کے برباد کیوں نہیں ہوتی؟ اگر اللہ کا بنانے کا ہمارے لیے مقصد نہیں ہے تو پھر یہ کائنات کیوں چل رہی ہے حساب سے؟ یہ دن کیوں نکل رہا ہے کرم کرنے کے لیے، کرم کروانے کے لیے؟ یہ رات کا سسٹم کیوں بنایا آرام کرنے کے لیے؟ یہ آرام کرنے کا سسٹم الگ ہے، کرم کرنے کا سسٹم الگ ہے۔ یہ کیوں سسٹم بنائے ہیں اللہ نے؟ اس پر ہم غور کریں۔ اب یہاں سے اپنی بات کو اٹھائیں ہم کہ بھئی ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ اگر آتے اپنی مرضی سے تو کچھ تو ہمیں احساس ہوتا، کچھ تو معلوم ہوتی ہے ہمیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں مریں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، چلو ہم ابھی نہیں مرے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے لوگ مرتے ہوئے دیکھے ہیں دنیا میں، دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ اتنے لوگ ہمارے گھر میں سے، پڑوس میں سے مر گئے، ذرا غور تو کرو، کیا وہ مرنا چاہتے تھے؟ وہ مرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس سچائی پہ دھیان لگاؤ، وہ مرنا نہیں چاہتے تھے لیکن انہیں کسی نے موت دے کے اٹھایا۔ اب لوگ کہیں گے آٹومیٹک سسٹم ہے، اپنے آپ مر رہے ہیں۔ ارے بیوقوف، جو مرنے کے لائق بڑا بوڑھا ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے، اور جو اس کی اولاد جوان ہے وہ مر گئی۔ یہ خدا کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اگر آٹومیٹک سسٹم ہوتا تو جو مرنے کے لائق تھا وہ مرتا نا۔ ارے جو لوہا گل رہا ہے وہی تو ختم ہوگا، جو نیا لوہا ہے وہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو مرنے کے لائق بڑا بوڑھا ہے وہ تو بیٹھا ہے، اور جو اس کی اولاد ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اس لیے دیکھیے یہ کائنات اللہ نے اسی لیے بنائی ہے اور چپ چاپ اسی لیے چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے۔ اس زندگی کے بعد جو اللہ کو راضی کر کے مرا، جس نے اللہ کی خاموش قدرت میں غور کیا، اللہ کو پہچانا، دنیا کے دھوکے سے بچا، اللہ کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے شریر کی، عقل کی، جان کی، مال کی ساری طاقتیں لگا دی اور اس نے اللہ کو پا لیا۔ اب یہ چھوٹا موٹا سودا نہیں ہے، یہ سودا چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی کا سودا ہے، جو کہ اسے ہمیشہ کا جیون ملنے والا ہے، ہمیشہ کا جیون ملے گا موت کے بعد، اور خوشحال جیون، ہمیشہ کی زندگی، موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کے سکھ دکھ نہیں، ہمیشہ کی صحت، بیماری نہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے اس کی۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی قدر کری، اس نے غور کیا کہ بھئی میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، مجھے کسی نے بنایا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے کوئی مار دے گا۔ میں جب دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تو مجھے اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے کا حق بھی نہیں ہے۔ جب میں اپنی مرضی سے نہیں مروں گا تو مجھے اپنی زندگی کی منزل طے کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ ناری بات سن لو، میں اسی مالک کی کھوج کروں جس نے مجھے بنایا ہے، اور اس کی کھوج کر کے یہ پتہ لگاؤں کہ اس نے مجھے کیوں بنایا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس دھرتی پر اس کے پیغام موجود نہ ہوں، اس کے سندیش موجود نہ ہوں، ہیں موجود، مگر کس کو ملیں گے؟ جو غور کرے گا، عقل لگائے گا، عقل لڑائے گا، محنت کرے گا،
سوچ و وچار کرے گا، اللہ کی کھوج کرے گا، وہ جانے گا ان چیزوں کو۔ تو اب ہم نے منزل کیا بنا رکھی ہے اپنی؟ دنیا بٹورنا، دنیا کی زندگی کامیاب کرنا، دنیا میں دوڑ لگانا، مال دولت بٹورنا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ کیوں؟ ارے جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، تم اس کو کامیاب بنانے کی دوڑ لگا رہے ہو، کیا یہ کھیل تماشا نہیں ہے؟ کھیل تماشا۔ اللہ کا اعلان، میرے بندے تو کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، کاش تو مجھے میری طرف غور کرے، میری قدر کرے، مجھے راضی کر کے آئے، تو یہ دنیا میں ساری نعمتیں میری ہیں، جنت بھی میری ہے، تو ہمیشہ کا جیون پائے گا، ہمیشہ کا جیون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہی اس لیے ہے تاکہ میری خاموش قدرت سے میری پہچان کرے، اور دنیا میں جو میرے آدیش آئے ان کو پہچانے میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب یاد رکھیں، عقل، انسان کا جو سر ہے یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ انسان اس دنیا میں سچائی کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، لوگوں کو مرتے ہوئے، اور جانتا بھی ہے میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے۔ تو یہ اندھکار میں ہے۔ اس اندھکار سے نکلے گا کون؟ جو نکلنا چاہے گا۔ یہ اللہ نے بندے کے اوپر رکھا ہے معاملہ کہ کون اپنے بنانے والے کی طرف غور کرتا ہے، اور کس کی عقل چلتی ہے اللہ کی پہچان کی طرف، جیون کا مقصد جاننے کی طرف، موت اور زندگی کا مقصد جاننے کی طرف۔ یہ کیا معاملہ ہے، دنیا کا سسٹم کیا ہے، زندگی کیا ہے، کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، چاہتا کیا ہے، کیا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جب عقل انسان کی چلے گی اور دوڑے گی تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بندے کو صحیح راہ پر ڈال دے گا اس کی نیت کو دیکھ کر کے، اور اس کی عقل کو اس کے من ہی من میں سچائی اس کو سمجھاتا چلا جائے گا، اسے اس کائنات کے ہوش میں لاتا چلا جائے گا، جیون کے ہوش میں لاتا چلا جائے گا، اسے اپنا چمتکار دکھائے گا۔ وہ چمتکار دنیا میں سب سے یونیک ہوگا، دنیا میں سب سے الگ ہٹ کے ہوگا، جس کو انسان محسوس کر لے گا کہ یہ سنسار کے سچے مالک نے چمتکار مجھے دکھایا ہے کہ میں پہلے دنیا میں گم تھا، دھوکے میں گم تھا، اب مجھے سچائی کے ہوش میں لے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے پہلے انسان کے دل دماغ میں زندہ یقین ہونا ضروری ہے کہ میرا ایک مالک ہے، یہ بات دل میں ٹھک جائے۔ دیکھیے دنیا کی چیز تو دکھائی دیتی ہے، اللہ نہیں دکھائی دے رہا۔ عقل کی آنکھ سے ہمیں اس کائنات میں غور کرنا پڑے گا، اللہ کی قدرت کو، خاموش قدرت کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے پختہ یقین بنانا پڑے گا، اور اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چلنا پڑے گا۔ اچھائی پر چلیں، سچائی پر چلیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، برائی کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اگر دل میں زندہ یقین ہو، اور انسان ایشوری رچنا کے آدھار پر چلے، برائی کو چھوڑ دے، سچائی پر چلے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اگر آپ واقعی میں اپنے بنانے والے کی کھوج کر رہے ہیں دل سے، تو اس کی کائنات میں غور کریں، اس کی خاموش قدرت کو پہچانیں، اس کائنات میں غور کر کے اس کی کاریگری کو دیکھیں، پھر آپ کی عقل یہ کہے گی واقعی میں وہ تعریف کے لائق ہے۔ یہی بات قرآن میں شروعات میں کہی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے۔ جو انسان اللہ کی کھوج کرے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اور اس کے جو آسمان سے سندیش آئے ہیں، قرآن کو پڑھے اور سمجھے، اور پھر قرآن کا پیغام، سچائی کے بول اپنی عقل لڑائے، اپنی عقل کو لڑائے، اپنی زبان سے بولے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تعریف کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، اس کا چمتکار آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہوش میں لے آئے گا، آپ کو ایمان نصیب فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے۔ اور یاد رکھنا،
انسان کی عقل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے دنیا کے اندر. جتنا عقل لڑائے گا اللہ کے لیے اور اس کی تعریف کے بول زبان سے بولے گا، اتنا ہی انسان ہوش میں آئے گا دنیا میں. یہ ایک نسخہ ہے، اسے پکڑ لو اور اللہ کا علم حاصل کرو اور اسے دنیا میں پھیلاؤ. پھر دیکھو آپ اللہ کا چمتکار کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہوش میں لے آئے گا. جو اس قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، اللہ کسی اور کو ہوش میں لائے نہ لائے مگر اس کو ضرور ہوش میں لائے گا. تو یاد رکھیں، یہ دنیا سچائی سے اندھوں کی ہے. اس دنیا میں سچائی سے لوگ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اندھی ہے. بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی دی ہوئی جوانی کا، زندگی کا وقت اللہ کے لیے لگائے، اس کی کھوج کرے، اللہ کی قدر کرے اور اللہ کی پہچان کر لے اور اس کے حکموں پر جیون جیے اور اسے راضی کر لے، اور دنیا سے مر کے جانے سے پہلے یہاں سے جانے کے ہوش میں آ جائے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے چلا جائے. بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان. ورنہ کتنی انسانوں کی بھیڑ ہے دنیا میں جو نشے میں، غفلت میں مر رہی ہے. نہ انہیں یہ پتا کہ کس نے پیدا کیا، دنیا میں کیوں آئے یہ بھی پتا نہیں، کیوں مر گئے، دنیا سے چلے گئے مر کے یہی پتا نہیں. موت پہ معلوم پڑتی ہے کیوں دنیا میں گئے تھے اور کیوں مرے. جب اللہ تعالیٰ کے ناقدرے ثابت ہوتے ہیں کہ جس نے جیون دیا، جس نے کھلایا پلایا، اسی کی طرف غور نہ کیا، اب جاؤ جہنم کی آگ میں. جو اللہ کی ناقدری کر کے مرے وہ نرک کی آگ میں سجا پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے ہم یقین مضبوط کریں، اللہ کے دی ہوئی عقل سے، اس کی خاموش قدرت سے اللہ کو پہچانیں، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیں، اللہ کی دی ہوئی عقل کی طاقت اللہ کو سمجھنے میں لگائیں، اللہ کو سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کریں، اس کا علم حاصل کرتے ہوئے اس سے دعا مانگیں، اس کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائیں من ہی من میں. بچہ غلطی کرتا ہے، ماں مارتی ہے. ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، یاد رکھیں. ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو. جانے انجانے میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمارا ایک مالک ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو پھر ہم کیا کریں؟ مالک کی طرف کو کھینچیں. یہ دنیا ہمیں مالک کی طرف کھینچنے سے روک نہ پائے، دنیا کی کوئی چیز روک نہ پائے اور ہم اللہ کی طرف کھینچے ہوئے چلے جائیں. اب جو غلطی ہو اللہ سے معافی مانگیں. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. اپنی نیت اور اپنی سوچ اور اپنے دھیان کو اللہ کی رچنا کے آدھار پہ کر لو. یہ نیت کرو کہ میں برائی نہیں کروں گا، غلط کام نہیں کروں گا ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. میں سیدھے راستے پر چلوں گا، صراط مستقیم. صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا سیدھا راستہ، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا. اب قرآن مجید میں راستہ بتایا گیا ہے کیسے آپ برائی سے بچو گے، کہ اچھائی پہ کیسے چلو گے. تو نیت تو ہماری ہو سیدھے راستے پہ چلنے کی. اگر ہم غلطی سے ہمارا پیر پھسل جائے، رپٹ جائیں، تو رپٹ کے انسان گرا ہوا نہیں رہتا، پڑا ہوا فوراً اٹھتا ہے. اسی پرکار سے غلطی ہونے کے بعد اس غلطی میں لین نہ ہو جائیں، بلکہ ہم کیا کریں؟ فوراً اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اپنا تعلق بنائیں. بھائی بچہ غلطی کرتا ہے، ماں مارتی ہے، پھر بھی بچہ ماں سے لپٹتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ سے معافی مانگ کر اللہ سے ہم لپٹتے رہیں. جیسے جس کو اللہ نے قوت دی ہے اور صلاحیت دی ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اس دھرتی پر قرآن مجید ہے جو انسانوں کو، مردہ انسان کو زندہ کرتا ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ جن کے پاس قرآن ہے آج انہوں نے قرآن سے پیٹھ دکھا رکھی ہے، قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں. بہت چند لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، ان کے جیون میں بدلاؤ آتا ہے. تو یاد رکھیں، اب یہ آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی. اللہ اس کتاب قرآن کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا اور جو اس کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، انہیں جلیل و رسوا کر دے گا. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ امت قرآن کو چھوڑنے پر بنا سمجھے پڑھتے ہیں، کوئی غور نہیں کرتے، ساری عقل کی طاقت دنیا پر لگ رہی ہے. آج یہ قوم جو ہے جلیل خوار ہو رہی ہے. تو یاد رکھیں، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ کا یہ قانون ہے، اگر اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے
تو سر بلند ہوں گے، اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے تو جلیل کر دی جائیں گے۔ امت مسلمہ کی قسمت تلے گی اسی کتاب کے میزان پر، اسی کتاب کے بیس پر طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہے یا زوال، کامیابی ہے یا ناکامی، عزت ہے یا ذلت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ امت جو ہے قرآن سے لاپرواہی کرنے کی وجہ سے، دنیا میں بھٹکنے کی وجہ سے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے، اسلام ایک ایسا دھرم ہے، سلامتی اسلام سے ہے۔ اسلام کا جو قانون اور نیم ہے وہ یہ ہے کہ جو اس پر چلے گا وہ دھرتی پر ذرہ برابر بھی فساد نہیں پھیلا سکتا۔ تو جو اسلام کا ماحول ہوگا وہاں پر ظلم جاستی فساد نہیں ہوگا، کیونکہ قانون ہی ایسا ہے اسلام کا۔ تو سلامتی اسلام سے ہے، اور دل میں امن سکون ایمان سے ہے، کہ انسان خود محسوس کرتا ہے میرا ایک مالک ہے، اگر میں برائی پر چلوں گا تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا، اللہ کی لعنت برستی ہے انسان کے اوپر، اس کا دل دماغ خود بے چین رہتا ہے۔ جب اللہ کے حکم پہ آ جاتا ہے اور اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے دل دماغ کو۔ تو ایمان جب سینے میں ہوگا تو اسے سکون ملے گا۔ تو جہاں اسلامی قانون لاگو ہو تو وہاں سلامتی ہے، کوئی کسی پر ظلم نہ کر رہا ہو، کوئی کسی کا قتل نہ کر رہا ہو، کوئی کسی کا مال نہ چھین رہا ہو، ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جائیں اللہ کے حکموں پر چل کر۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ آپس میں سلام کیا کرو، سلامتی، ایک دوسرے کے اوپر اللہ کی سلامتی بھیجو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ مومن نہ ہو، جب تک کہ مومن نہ ہو۔ بے شک مومن ہی جنت میں جائے گا، جب تک کہ مومن نہ ہو، اور ہرگز مومن نہ ہو سکو گے کہ جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، یعنی ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے، اور محبت جب ہوگی کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو اسلام دھرم اور دھرموں کے مقابلے میں اسلام دھرم کا سلام سب سے اچھا سلام ہے۔ السلام علیکم، آپ پر ایشور کی کرپا ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کی پریشانی بڑھا دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ کی طرف غور کرے، جیون کے مقصد کی طرف غور کرے، کائنات میں غور کرے، دنیا سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف کرے۔ اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کو دل سے کیا ہوا عمل پسند ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ساری بات کائے کی ہے؟ نیت کی۔ جس نے دل سے نیت کی ہو، جو دل سے اللہ سے ڈرتا ہو، ہوش و حواس کی نماز پڑھتا ہو۔ تو سوال کیا گیا تھا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ تو بھئی ہم سمجھ لیں اسلام کیا سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد وہ ہے جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کر دوسروں کی بہن کے جذبات سے نہ کھیلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نگد فیصلہ ہے، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی بہن بیٹی پر ڈاکہ ڈالے گا تو اس وقت تک اس کی موت نہیں آ سکتی جب تک کہ کسی اور کا اس کی بہن بیٹی پر ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ اللہ کا نگد فیصلہ ہے، جیسا کر ویسا بھر۔ بڑا مشکل کام ہے کہ لوگوں کو اللہ کا حکم سنائی دے جائے۔ سننا اصل میں دماغ کے اندری ہوش میں ہے، باہر سے کانوں سے سننا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے اندر ہم خیر کی طلب دیکھتے، اچھائی کی طلب، پیاس دیکھتے، یعنی اللہ کی پیاس ان کے اندر ہوتی، اگر ہم ان کے اندر بھلائی کی طلب دیکھتے تو ہم ان کو ضرور سنوا دیتے۔ سننے سے مراد دماغ کے اندری ہوش میں سننا ہے، انسان جو ہوش میں آ جائے، جیون کی حقیقت کے ہوش میں آ جائے۔ تو ہم سمجھ لیں سنانے کا طریقہ کیا ہے۔ رحم دلی ایک ایسی زبان ہے، رحم دلی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرا سن سکتا ہے، اور ایسی چیز ہے جسے اندھا دیکھ سکتا ہے۔ تو لوگوں کو رحم دلی سے اللہ کی طرف بلاؤ تاکہ وہ سن کر ہوش میں آئیں، کیونکہ انسان کا دل نفرت سے قابو میں نہیں آتا بلکہ محبت سے قابو میں آتا ہے۔ اگر آپ رحم دلی سے اور محبت سے سمجھائیں گے تو اللہ کی بات پہ وہ غور کرے گا، وہ سنے گا اور سمجھے گا۔
اب دیکھیے عام طور پر ہم دیکھیں عورتوں کے اندر کیا عجیب بات ہے، سب کے اندر نہیں ہے، اچھی عورتیں بھی ہیں، بڑی عجیب بات ہے کہ عورتیں اپنے شریر کی نمائش کرنا چاہتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اپنا کپڑے الگ طریقے کے اور جو ہے بن ٹھن کے نکلتی ہیں، نمائش کرنا چاہتی ہیں، لیکن اگر غیر مرد اگر اسے گھورے، غیر مرد کے گھورنے پر اعتراض کرتی ہیں۔ پہلے نمائش کرنا چاہ رہی ہے اور پھر غیر مرد گھورتا ہے، پھر اس پہ اعتراض کرتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نہیں؟ اسلام کہتا ہے کہ اپنے بدن کو، تن کو ڈھانک کے چلو، شریر کی نمائش مت کرو۔ اگلی بات، جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا ہو اس پر بار بار سوچنا بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ بس اللہ پر یقین کرو اور اس کو چھوڑ دو، اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ انسان کو حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہے۔ انسان پر برا وقت ہو، لوگ اسے الٹی سیدھی سناتے ہیں، تو وقت جو ہے وقت پر انسان برداشت کرتا ہے، ورنہ ہر انسان اپنے آپ میں بادشاہ ہے۔ ہر انسان کا من عزت چاہتا ہے تو ہر انسان اپنے من میں بادشاہ ہے۔ اگلی بات، نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو کہاں کیسے ملے گا۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں میرا کوئی مالک نہیں ہے، مجھے پکڑنے والا نہیں ہے، مجھ پہ قابو پانے والا نہیں ہے، تو وہ برائی میں اپنی عقل کی تیزی دکھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنا انسان برائی میں اپنی عقل کی تیزی دکھائے گا اتنا ہی پھنستا چلا جائے گا۔ اللہ سے بچ کے کہاں جائے گا؟ مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کے جائے گا اور اللہ کے یہاں ایک ایک سانس کا حساب دے گا اللہ کی رچنا کے آدھار پر۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکی اور ہوشیاری مت سمجھو۔ جس دن اس نے رسی کھینچ لی تو بری طرح منہ کے بل گرو گے۔ اب دیکھیں سچائی پر غور کریں ہم کہ شیطان نے جاتی واد کے نام پر کتنا دھرتی میں فساد پھیلا رکھا ہے، اور جبکہ ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں سارے انسان دنیا کے۔ اللہ کے نزدیک جات پات، رنگ، نسل، چھوت چھات، اونچ نیچ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے، چاہے وہ غریب اور کمزور کیوں نہ ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، تقوی رکھتا ہو، اللہ کے حکم پر چلتا ہو۔ تو لوگوں نے جاتی بنا لی ہے کہ ہم اونچے ہیں اور یہ نیچے ہیں۔ اب جو اونچے بننے والے ہیں، کیا وہ نیچے بننے والوں سے کیا وہ الگ طرح کے ہیں؟ کیا قد میں ان سے لمبے ہیں؟ عام طور پہ ہم دیکھیں کہ ایک سے قد کے انسان ہیں، اور چھوٹی جاتی میں بھی، بڑی جاتی میں بھی ایک سے قد کے انسان ہیں، ایک سے رنگ کے انسان ہیں، ملتے جلتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک خدا کے بندے ہیں سب، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ بڑا وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ حالانکہ میں بھی جو ہے اونچی قوم سے کہلاتا ہوں، مسلم راجپوت، لیکن میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ میں قرآن سے انشاءاللہ حق بات کرتا ہوں، کیونکہ ایک ہے ساری دنیا کے انسانوں کی سمجھ اور ایک ہے انسانوں کے بنانے والے کی سمجھ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب کسی انسان کی سمجھ پر نہیں چلنا چاہیے، اپنے بنانے والے کی حکم پر چلنا چاہیے۔ اس کا حکم ہے کہ دنیا کے سارے انسان اس کے نزدیک سب برابر ہیں۔ بڑا وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، اچھے کرم کرتا ہو۔ تو ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں بار بار کہتا ہوں لوگوں سے بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اور جتنا ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلائیں۔ اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ذکر حق کا، سنو آنکھ کھولو، چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، ایسو عشرت